دیکھیں صدیق، پہلے تو آپ کی میں دلیری کو اپنی سارے کارکنوں کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. جس طرح آپ کو اٹھایا گیا اور صرف اس لیے کہ آپ میں وہ جرت ہے سچ بولنے کی اور سٹینڈ لینے کی، اور اس کے لیے آپ کو انہوں نے کوشش کی ڈرانے دھمکانے کی. جو ان کا طریقہ ہے، وہ جو کالی ویگو آ جاتی ہے اور اس کے بعد اٹھا لیتے ہیں رات کو. دیکھیں میں سارے سسٹمز دنیا کے دیکھے ہوئے ہیں. کامیاب سسٹم وہ ہیں جدھر ادارے مضبوط ہیں. ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب اداروں کے اندر میریٹوکریسی ہوتی ہے اور اداروں کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوتی. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا. ہم ادارے مضبوط کریں گے. سارے ادارے ہیں، یعنی عدلیہ کا ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہے، بیوروکریسی ہے، پولیس ہے. ان سارے اداروں کو جتنا آپ مضبوط کریں گے اتنا بہتر ملک چلے گا. اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے کوئی عمران خان بڑے بدلے لے گا. ہوئے تو بڑے بڑے غلط کام ہیں ہمارے دور میں. جو ایک سال میں ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیے وہ تو بہت ہے. لیکن میں آج آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے کوئی بدلے نہیں لینے، لیکن ہم نے انصاف قائم کرنا ہے. ہم نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے. ہم وہ پارٹی ہے جو اپنی ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہی. ہم نے یہ ملک کو جس دلدل میں پھنس گیا ملک، اس کو نکالنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں جو میں آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں. حقیقی آزادی آتی کیسے ہے؟ جب لوگوں کو انصاف ملتا ہے، جب ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق کو ان کے انصاف کا نظام اس کی تحفظ کرتا ہے، لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ضرورت پاکستان میں یہ نہیں بدلے لینے کی. پاکستان میں رول آف لا قائم کرنے کا. قانون سے اوپر کوئی نہ ہو. کوئی آ کے ملک چوری کرے اور کیونکہ وہ طاقتور ہے وہ این آر او نہ لے لے، اپنی ساری چوری معاف کروا لے کیونکہ وہ طاقتور ہے. یہ سسٹم کے خلاف ہماری جنگ ہے. اور یہی میری تحریک آج سے 27 سال پہلے تھی کہ انصاف کی تحریک مطلب رول آف لا. تو ہمارا تو یہ مقصد ہے. جی السلام علیکم. عمران خان صاحب، بیرسٹر احتشام امیر الدین ہیر، اینکر پرسن سنو ٹی وی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ خود کو سفیر کشمیر کہتے تھے، اور 5 اگست 2019 کے بعد ریاست پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے کشمیر کے حوالے سے. جب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 ریووک کیا، اس کے بعد سے ابھی تک پاکستان کے، یا اس سے پہلے بھی تقریباً پچھلے 8 سال میں کوئی بھی پاکستان کا وزیر خارجہ اس نے بھارت کا دورہ نہیں کیا. لیکن ہمیں خبر ہی ابھی آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں ریاست پاکستان کے، وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارے فورن منسٹر کے اس وزٹ کی جو ٹائمنگ ہے، جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد، اور جس طرح سے آپ نے مودی سرکار کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو لوگوں میں پریزنٹ کیا ہے، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا نیریٹو آپ نے بتایا کہ کیا ہے، تو ہمارا فورن منسٹر کا یہ جو وزٹ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ریاست پاکستان کی جو ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اس پر آپ کے خیال میں کتنا اثر ڈالے گا؟ آئی ایم آسکنگ دس کوشچن، آئی نو دیر مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو لوکل پالیٹکس، بٹ کشمیر ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس وجہ سے میں آپ سے سوال پوچھ. جی دیکھیں احتشام، ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر جو قوم ہے نا وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے. ہر قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ فیصلے کرتی ہے کہ کیا یہ میں نظریے کے مطابق اے پلان کروں یا بی کروں یا سی کروں، کیونکہ وہ نظریہ آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے. اب پاکستان ایک نظریے کے مطابق ایک ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. اس میں ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں سے، ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جس میں عدل اور انصاف ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، جس کی آزاد فورن پالیسی ہوگی کیونکہ وہ سوورن ہوگا. یہ یاد رکھیں، سوورن پاکستان بنانے کے لیے، نہیں تو ہم انگریز کی بھی غلامی تو کر رہے تھے، ہم نے اس لیے آزادی لی نا. اب یہ جو بلاول کا جو ٹور ہے ہندوستان کا، اس کو میں اب کیسے دیکھتا ہوں؟ مجھے یہ جو شک ہے اور خوف ہے کہ جو یہ موجودہ
गवर्नमेंट में बैठे हुए, इनका कोई नजरिया नहीं है। जिन लोगों ने इस मुल्क से अरबों डॉलर चोरी करके मुल्क से बाहर ले गए हों, उनका नजरिया पाकिस्तान का नहीं होता, उनका नजरिया होता है अपना पैसा बचाना। अब वो पैसे बचाने के लिए सारी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, इनके 10 सालों में नवाज शरीफ के और आसिफ जरदारी के 8 से लेकर 18 तक 400 ड्रोन अटैक से ज्यादा हुए पाकिस्तान में। इन दोनों को पता है कि ड्रोन अटैक सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन है। यह कभी हुआ ही नहीं है कि जिसके लिए आप जंग लड़े वही आपके ऊपर मुल्क में बमबारी कर रहा है। और वो जो लोग बेकसूर लोग मरते थे वो बदला पाकिस्तान से लेते थे। लेकिन ये दोनों, ना जरदारी के मुंह से एक लफ्ज निकला ना नवाज शरीफ के, क्योंकि इन दोनों के अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं। तो इनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी नहीं थी, या पाकिस्तान के ऊपर जो हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक हो रहा था, हमारी आजादी के ऊपर, वो नहीं था। इनकी प्रायोरिटी थी इनका जो 12 अरबों डॉलर चोरी करके बाहर पैसा भेजा हुआ है, जो ये बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है इनकी। तो वो जब इनकी प्रॉपर्टीज इनकी प्रायोरिटी है। अब ये जो बिलावल गया है हिंदुस्तान जाएगा, हमने क्यों, मैं तो हिंदुस्तान इन सबसे बेहतर जानता हूं। हिंदुस्तान में मुझे लोग सबसे, किसी पाकिस्तानी को शायद इतना नहीं जानते जितना मुझे जानते हैं। लेकिन मैंने क्यों 5 अगस्त के बाद फैसला किया कि हमने सारे ताल्लुकात तोड़ने हैं हिंदुस्तान से? क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशन करके उन्होंने कश्मीरियों की स्टेटहुड ले ली और फिर उनके ऊपर जुल्म किया, उनके ऊपर कर्फ्यू लगा दिया, उनको एक ओपन जेल के अंदर डाल दिया। तो अगर उनकी कश्मीरियों की 1 लाख से ज्यादा उनकी कुर्बानियां शहादतें हैं और हम उसके बाद उसको भूल के, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं और ये हिंदुस्तान को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से अमेरिका खुश हो जाएगा, इसलिए ये अपनी जाती मुफादात के लिए ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की नजरिया बड़ा सीधा है कि हम कश्मीर के लोगों को, उनको हम कभी भी, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनकी कुर्बानियां जाया नहीं करेंगे। हमारा तो सिर्फ ये मसला है, हिंदुस्तान आज स्टेटहुड वापस ले ले कश्मीर का, हम उनसे नॉर्मल दोस्ती करने के लिए तैयार हैं।